جن کی حمایت اس دن سے لگاتار مجھے مل رہی ہے جس دن سے میں نے کانگریس پارٹی سے استعفا دیا. یہاں موجود میرے ساتھی سابقہ کیبنٹ وزیر اور ایم ایل اے اس کانسٹیچوئنسی سے جیم سروری صاحب، ڈوڈا سے ہمارے عبدالمجید وانی صاحب سابقہ وزیر، اسلم گونی صاحب حلوہ سے سابقہ ایڈوکیٹ جنرل، گپتا صاحب سابقہ ایم ایل سی اور سابقہ ڈی سی سی پریزیڈنٹ، ریاض صاحب، سورج پرکاش جی بی ڈی سی کے چیئرمین، یہاں موجود عامرہ جی بی ڈی سی کی ممبر، فاطمہ جی بی ڈی سی کی چیئرمین، پربھا جی آئی این ٹی یو سی کے پریزیڈنٹ، سلمان نظامی صاحب، شاہدین صاحب، سنجے منہاس صاحب اور دوسری ہماری ڈی ڈی سی کی بچی مریم بیگم صاحب. میرے سامنے سبھی بھائیوں اور بہنوں، کشمیری بھی ہیں، ہماری ہندو بھائی بھی ہیں، ہماری بہنیں بھی ہیں، ہمارے گجر بکروال خاص طور سے بہت دور دور سے آئے ہوئے. ان کا تو زیادہ ہی مشہور ہے کہ ان پہاڑوں سے آتے ہیں جہاں ابھی بھی سڑکیں نہیں پہنچی. اپنے وقت میں نے پوری کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ علاقوں میں سڑکیں پہنچے، لیکن میرے جانے کے بعد وہ سڑکیں وہی رہی جہاں میں نے چھوڑی، اور بلکہ گزشتہ 15 سالوں میں وہ سڑکیں بھی بارش اور برف کی وجہ سے بہت سارے مشکلات ملک کے سامنے اور ریاست کے سامنے. اور پچھلے 3-4 برسوں میں حالات اور بھی خراب ہوئے. کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا کا نظام ٹھپ ہو گیا، کاروبار ٹھپ ہو گیا، کارخانے بند ہو گئے، دنیا بند. اور یہاں ہماری ریاست میں تو اس سے بھی برا حال ہے. یہاں تو سب سے بڑا کووڈ ہوا جو پہلے 370 ختم کیا اور پھر اس کے بعد اسٹیٹ کا درجہ ہٹا کر اس کو ایک یونین ٹیریٹری کا درجہ دیا. یہ اسٹیٹ 200 سالوں سے، سینکڑوں سالوں سے مغل سلطنت کے وقت میں بھی اسٹیٹ رہی، ریاست رہی، انگریزوں کے وقت میں بھی یہ ریاست رہی، اور 1947 سے لے کر 3 سال پہلے تک جتنے اس دیش کے وزیر اعظم رہے، جتنی بھی سیاسی پارٹیاں رہیں، چاہے وہ کانگریس ہو، جنتا پارٹی ہو، اٹل بہاری واجپئی کی بی جے پی ہو، سبھی حکومتوں نے اس ریاست کو نہیں چھیڑا. لیکن آج مجھے افسوس ہے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. ایک لداخ گر گیا اور ایک اس طرف گر گیا ٹکڑا، اور اسی دن سے ہماری بدحالی کا آغاز ہوا. اور یہ بدحالی، غریبی، جہالت، بیکاری تب سے ہماری گلی پڑی، کیونکہ کوئی چنی ہوئی سرکار گزشتہ 6 برسوں سے یہاں چنی ہوئی سرکار نہیں. کبھی گورنر رول ہوتا ہے، کبھی لیفٹیننٹ گورنر،
افسر شاہی کا دور دورہ، MLA نہیں ہے، منسٹر نہیں ہے، اور یہ DDC اور BDC یہ جو بچے اور بچیاں بنی ان کو بھی کوئی نہیں پوچھتا. ان کے جو دوسرے صوبوں میں دوسری ریاستوں میں جو حقوق ہے وہ حقوق ہماری ریاست میں نہیں. میں 16 سال مہاراشٹر سے MP رہا. وہاں کا جو DDC چیئرمین اس کو کیبنٹ کا درجہ، اس کے بعد اس کے پاس منسٹر کا بنگلہ، منسٹر کی کار ہے، اور ڈسٹرکٹ کے جتنے دفتر، جیسے ڈسٹرکٹ کے جتنے ہسپتال، ڈسٹرکٹ کے جتنے ہائر سیکنڈری اسکول سے نیچے پرائمری اسکول ہے، یہ سب اس کے اندر ہے. ڈسٹرکٹ کی جتنی سڑکیں ہیں، بلاک کی جتنی سڑکیں ہیں، تحصیل کی جتنی سڑکیں ہیں، وہ سب DDC کی تحویل ہے. ان کی ٹرانسفر کرنا، ان کی اپائنٹمنٹ کرنا، ان کی بلڈنگیں بننا. تو دو ہی حکومتیں وہاں، اسٹیٹ کی حکومت اور ڈسٹرکٹ کی حکومت اور BDC کی حکومت. BDC کے اندر بلاک لیول کے SDM، بلاک لیول تحصیلدار، یہ سب BDC کے اندر. BDC کے چیئرمین کو بھی گاڑی ہے اور اس کو بھی سرکاری بنگلہ اور ٹیلی فون. یہاں تو بیچاروں کو اوپر والے کے رہنے پر ڈھنڈورا تو فل پیٹا پورے ہندوستان میں، لیکن ہندوستان میں جو ان کو سہولیات، جو ان کو پاورز، وہ تو یہ بچوں کی اور بچوں کی کبھی نصیب ہی نہیں ہوگی. تو جو بھی چیز بنی ہے یہاں سب دکھاوے، کاغذ پہ ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن زمین پہ. یہی وجہ ہے کہ سروڑی صاحب بڑے جذبات میں آ کر بول رہے. ہم نے لڑائی کسی سے ہاتھ سے نہیں لڑی. ہم گاندھی جی کو ماننے والے ہیں. گاندھی جی نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت انگریزی سمراج تلوار سے یا بندوق سے یا لاٹھی سے نہیں بھگا. ان کی آواز، ان کی تپسیا. آج سرکار یہاں کی یا مرکزی سرکار اپنے راستے سے بھٹک گئی ہے یا اپنے فرض کو بھول گئی ہے. ہمیں اس کا مقابلہ سرحد پہ نہیں کرنا. ہم نے اس کا مقابلہ لاٹھی اور گولی سے نہیں کرنا. ہمیں اسے پیار سے کرنا، ہمیں سمجھانا. یہ حقیقت ہے جو سروڑی صاحب نے بتایا. ناانصافی. میں ہمیشہ میری میٹنگوں میں کہتا آیا ہوں کہ میں چاہے چیف منسٹر رہا یا سینٹرل منسٹر رہا، میں نے کہا کہ میرے دروازے 24 گھنٹے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی کے لیے کھلے. میرے اسٹاف میں ہندو بچوں کی پاپولیشن، یہ اپائنٹمنٹ 3 گنا زیادہ ہوتی. میں اس لیے وہ کرتا تھا کہ لوگوں کو میرے آفس میں ایسا نہ محسوس ہو کہ میرے آفس میں ان کو سننے والا کوئی نہیں. اور اسی طرح سے ہم توقع کرتے ہیں حکمران کوئی بھی ہو، MLA کوئی بھی ہو، MP کوئی بھی ہو، منسٹر کوئی بھی ہو، چیف منسٹر، پرائم منسٹر کوئی بھی ہو، وہ قسم کھاتا
संविधान की कसम खाता है, कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाता है, आईन की कसम खाता है। और आईन में लिखा है, हमारे पार्लियामेंट का हो, जम्मू कश्मीर का हो या नीचे लेवल का हो, कि हम सब लोगों के साथ, सब मजलूम के साथ बराबर का इंसाफ करें। और अगर कोई सब तबकों के साथ, सब मजलूम के साथ, सब लोगों के साथ इंसाफ नहीं करता है तो वो अपने आईन की खिलाफ वर्जी करता है, और उसका मतलब है कि वो गलत कसम लेता है। वो जुबान से कसम लेता है कि दिल में उसके खोट रहती है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, मुसलमान ही क्यों ना हो, वो हिंदू ही क्यों ना हो, वो सिख ही क्यों ना हो, ईसाई क्यों नहीं। इंसान का साथ हुकूमत जो करता है, दो हुकूमतें, एक ऊपर वाले की हुकूमत जो पूरी दुनिया के लिए, जिसके मातहत दुनिया है, जमीन है, आसमान है, सूरज है, तारे हैं, फल है, फ्रूट है, पौधे हैं, जानवर हैं, समंदर के मछलियां और जानवर हैं, वो ऊपर की हुकूमत। लेकिन नीचे हुकूमत उसने इंसान को बनाया, और हमारा भी हिसाब लेगा, और जिसने इंसाफ नहीं कहा उनका भी इंसाफ वो ले ले। इसलिए सबको, मुझको भी, इनको भी, चीफ मिनिस्टर को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी हिसाब देना। वहां कोई बच नहीं सकता हिसाब दे। इसलिए ये जरूरी कि हम सब लोगों के साथ इंसाफ करें। बहुत सारी मसाइल और मुश्किलात हैं, महंगाई आसमान को छू रही है, और गरीबी भी उतनी ही तेजी से हम सब लोगों पे टूट पड़ी। मैं देख रहा हूं कि जब मनरेगा था तो उसके बाद मैं रियासत के कुछ देहाती इलाकों में गया, तो मैंने पूछा कि ये सब लोगों में टीन क्यों लगे, ये कहां से आई दौलत अचानक। चाहे कश्मीर के कुछ गुरेज के गांव में, या भलेसा के गांव में, या बाजवा के गांव में जब हेलीकॉप्टर से मैं घूमता था, मैं पूछता था, भाई ये अचानक ये टीन कैसे लगे साल 2 साल। कहा ये सब मनरेगा की मेहरबानी। अरे कपड़े ऐसे कैसे बदल गए जल्दी जल्दी। कहा ये ट्रिपल शिफ्ट आपने की, डबल शिफ्ट की, तो कोई भी ऐसा मजदूर नहीं है जिसके पास काम नहीं। आपने रियासत की सारी सड़कें, सारे पहाड़ खोद दिए, तो कोई ठेकेदार, कोई मजदूर, कोई मेसन, कोई कंट्रैक्टर बेकार नहीं है। इसलिए लोगों के कपड़े भी बदल गए, मकान भी बन गए, टीन भी बन गए। लेकिन आज मैं देखता हूं, रोना आता था उनके कपड़े पर, उनके बदन पर कपड़े देख। पिछले 3-4 दिन से मैं चिनाब वैली का दौरा कर रहा हूं, और देख रहा हूं हमारे देहात से हमारे भाई, कश्मीरी भाई हों, गुजर भाई, हमारे हिंदू भाई भी, उनके तन पे, बदन पे जो कपड़े हैं वो लगता है कि बहुत अरसे से धोए नहीं, फटे नहीं, और ऐसे दुबले पतले जैसा कई दिनों से खाना नहीं खा। तो अगर इतना काम हो रहा है तो हिम्मत कैसी? उसका मतलब है काम नहीं, उसका मतलब है कोई तामीर और तरक्की का काम नहीं। मैं आए दिन दिल्ली में देखता हूँ, यहाँ के जब पेपर पढ़ता हूँ, या डेली वेजेस स्ट्राइक पे होते हैं, या जो 20-30 साल से एडहॉक पे मजदूर बैठे हैं अलग अलग महकमों में, 3-3 महीने से 3-3 हजार रुपए उनकी तनख्वाह है, बच्चे 3-3, 4-4 हैं, बीवी है, वो 3,000 में
खुद क्या खाते हैं। अब तो बल्कि देखा मैंने कि उनकी ट्रांसफर है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट। मुझे परसों से ही 3 ऐसे केस मिले कि 3000 है और घर में मेरी वालिदा है, वालिद है, भाई 2-3 और हैं, बहनें हैं, बीवी है, 3 बच्चे हैं। तो मैं 3000 से उनको कैसे पाल रहा हूं। अब मेरा जो ट्रांसफर हो दिल्ली से बाहर हो तो मेरा 2000 वहां खर्चा आए तो मेरे 1000 में क्या बचेगा। मतलब ये तो जिस इंसान के दिमाग में अकल नाम की भी नहीं होगा ऐसा इंसान उसकी ट्रांसफर करेगा। इस तरह से इंसानियत का जनाजा शरे आम यहां निकल रहा। इसलिए साथियों मेरे पास 2 ही रास्ते। एक रास्ता तो वो था कांग्रेस में बैठो और कांग्रेस को मरते हुए खत्म होते अपनी आंखों से देखो, क्योंकि कोई काम नहीं करता था, लीडर काम नहीं करता। दूसरा रास्ता था कि अपना अलग रास्ता मानो और लोगों के पास जाओ और जद्दोजहद का रास्ता, गांधी का रास्ता, इंसाफ दिलाने का रास्ता, लोगों की हमायत से भी। और यही रास्ता मैंने चुना। मैंने चाहे पूरी सियासत नेहरू खानदान के साथ की, लेकिन कॉलेज और स्कूल में मेरा जिसको आदर्श कहते हैं, आइडियल कहते हैं, गुरु कहते हैं, सियासी गुरु, वो महात्मा गांधी रहा। महात्मा गांधी का सेकुलरिज्म, महात्मा गांधी की सादगी, महात्मा गांधी का लोगों के बीच में रहना, महात्मा गांधी का सच और अहिंसा, हाथ किसी पे नहीं उठाना, उसी से आप अपने दुश्मन को शर्मिंदा करो और उसे अपनी टर्म्स मानने पर मजबूर करो। इसलिए इस जंग में, इस लड़ाई में आपने सबने, हिंदू मुसलमान भाई बहनों ने मेरे साथ देना। मैं जानता मुझसे ज्यादा कोई ये नहीं जानता बेरोजगारी कितनी, मुझसे ज्यादा कोई ये नहीं जानता है बेकारी कितनी। चिरान के काम बंद हो गए, मनरेगा न होने के बराबर है। तेल की कीमतें बढ़ गई, आटे की कीमतें बढ़ गई, दाल की कीमतें बढ़ गई, सब्जी की कीमतें बढ़ गई, चावल की कीमतें बढ़ गई। कौन सी चीज, डीजल और पेट्रोल का तो नामो निशानी नहीं। चीनी खत्म हो गई, आटा और राशन जितना मिलता था उसका 5वां हिस्सा मिलता। तो इंसान कैसे जिंदा है। पानी होता था पहले जिंदा रहने के लिए, अब पानी भी नहीं। जमीन थी, वो जमीन घट गई, उनमें सड़कें बनी, नहरें बनी, बिल्डिंगें बनी, अस्पताल बने, स्कूल बने, कॉलेजेस बने, और कुछ अल्लाह ताला की जरा रहमत, जरा बारिश होती है तो वो नालों और में तब्दील हो गई। मैं देख रहा था कि बहुत सारी सड़कें नालों से तबाह बर्बाद हो गई, जमीन बर्बाद हो गई। तो हर तरह से आफत है। यहां जिक्र किया इस प्रोजेक्ट का, ये मरकज में जब सरकार थी और मैं यहाँ चीफ मिनिस्टर था, ये जो 5-6 प्रोजेक्ट शुरू हैं ये हमारे वक्त के मंजूर किए हुए। मुझे फख्र है कि जब ये हमारे प्रोजेक्ट कुछ बने हमारे वक्त में, किसी की शिकायत नहीं आई कि हमारे फिरके को काम नहीं मिलता है या मुलाजमत नहीं मिलती। कोई तसद, कोई तासुब, कोई भेदभाव नहीं था। और इससे ज्यादा के रेट, मैं बुनियादी 3-4 चीजें बता रहा हूं। सड़क बनी, हमने कानून बनाया, तब मैं उस कैबिनेट का वजीर था, और सरदार मनमोहन सिंह वजीर आजम,
تو قانون ہم نے بنایا یو پی اے کے دوران کہ ہسپتال کے نیچے زمین آ جائے، کالج اسکول کے نیچے آ جائے، پروجیکٹ کے نیچے جا جائے، مکان کے نیچے آ جائے تو اس زمین کا معاوضہ مارکیٹ ریٹ سے 3 گنا دینا ہے۔ اگر 10 لاکھ مرلے کی قیمت ہے تو 30 لاکھ دینا ہے، 3 گنا۔ اور یہ پارلیمنٹ کا قانون ہے اس وقت بھی۔ ابھی آج کی موجودہ سرکار نے یہ قانون ہٹانے کی بل لایا تھا، لیکن ہم سب پارٹیوں نے پھر اس کو رد کر دیا۔ اس لیے جو پرانا ہی قانون ہے کہ اگر وہ آپ کے مکان کے نیچے جتنی زمین ہے اس کی قیمت اور مکان کی قیمت 3 گنا۔ بجلی پروجیکٹ کے لیے 3 چیزیں اور ضروری ہیں۔ جس علاقے میں کام کرے گا، جہاں بجلی پروجیکٹ ہوگا، ان کو بجلی 24 گھنٹے مفت ہوگی۔ ان کے لوگوں کو سب سے پہلا ٹھیکہ دیا جائے گا اور سب سے پہلے جو ملازم لگیں گے، اگر 100 بھی لگے گا تو 100 وہاں کے لوگوں کو لگے گا، 200 لگیں گے تو پھر 100 یہاں اور اس کے نزدیک۔ ایسا کوئی قانون نہیں کہ یہاں کے لوگوں کو معاوضہ بھی نہ ملے، ٹھیکہ بھی نہ ملے، نوکری بھی نہ ملے اور بجلی نہ ملے۔ ایسا کوئی بھی پروجیکٹ کے لیے قانون ہے۔ یہ قانون ہے، روایت ہے۔ میں اس مرکزی سرکار سے، ریاستی سرکار سے برابر لڑوں گا، ان کی نوٹس میں لاؤں گا۔ لڑائی نہیں کرنی ہے، چاہے مجھے پرائم منسٹر کرنا پڑے، میں ان کی نوٹس میں یہ لاؤں گا کہ یہ جو غلط ہو رہا ہے۔ کوئی بھی پروجیکٹ، کوئی بھی آبادی، ہندو آبادی ہو، مسلم آبادی، ہاں ہم دوسرے لوگوں کو منع نہیں کریں گے۔ یہ سب مسلمان ہندو کی ان کی جائیداد ہے، ہماری سانجھی جائیداد ہے، ہندو مسلمانوں کی، غریبوں کی، امیروں کی، کشمیری بکروالوں کی، گدھیوں کی، دلت ہمارے بھائی ہیں، شیڈول کاسٹ بھائی ہیں، اپر کاسٹ بھائی ہیں۔ یہ ہماری زمین سب کی زمین، یہ پانی ہمارا سب کا پانی، یہ پہاڑ ہم سب کے پہاڑ ہیں۔ ان میں سے جو کچھ بھی پیدا ہو جائے گا وہ ہم کو آپس میں بانٹ کے کھانا ہے۔ اس کے بعد ایک آدمی نہیں کر سکتا، اور ملنا کے بانٹنے کا جو حق ہے وہ سرکار کو ہے۔ غلام نبی آزاد کی سرکار ہو، فاروق عبداللہ کی سرکار ہو، بی جے پی کی سرکار ہو، سب کے ساتھ انصاف کرنا، کوئی بھید بھاؤ نہیں کرنا۔ یہ ہماری جدوجہد مہاتما گاندھی کے زمانے سے تھی، اور یہ جدوجہد تاحیات رہے گی۔ ہم نہیں ہوں گے، لیکن دنیا تو لاکھوں سالوں سے ہے اور لاکھوں سالوں تک رہے گی۔ انصاف ہمیشہ، ہر دور میں، ہر وقت میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد چند لفظوں میں، آپ دور دور سے آئے ہیں، مجھے اس بات کا احساس ہے۔ ایک زمانے میں پیدل گھوما ہوں، ایک زمانے میں روڈ سے گھوما ہوں، اور حالیہ زمانے میں ہیلی کاپٹر سے وہ تمام چوٹیاں میں نے آپ کی چھو لی ہے، ومن ناگ سے لے کر، اور کوئی ناگ اتنے نام نہیں یاد ہے، وہ آپ کی دھارے ہوں، آپ کے وہ اوپر چلا گئے ہوں، اور میں بھی اترا ہوں۔ اس کا مجھے احساس ابھی تک پارٹی نہیں بنی۔ میں پہلے بہت سارے لوگوں نے دلی میں بیٹھ کے پارٹیاں بنائی، لیکن جب اپنی ریاست میں گیا تو کوئی ساتھ ہی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے
پہلی اپنی ریاست میں آیا استعفیٰ دینے کے بعد میں دیکھوں گا اوپر سے کہ جب ہم چاول بناتے ہیں تو نیچے کھڑسی نہیں ڈالتے ہیں پک گیا ہے کہ اوپر سے دانا دیکھتے ہیں. تو اوپر کا دانا پک گیا تو نیچے تک پک گیا ہو. تو اس لیے میں پوری اسٹیٹ میں ہر جگہ نہیں جا سکتا. 5-8 جگہ 10 جگہ کوئی جموں صوبہ میں اور کل سے میں کشمیر صوبہ میں داخل ہو جاؤں گا, وہاں بھی 5 دن ہوں. اور جہاں جہاں نہیں جا پایا تو میں جموں میں 450 ڈیلیگیشن مجھے ملے بلاک وائز پورے جموں صوبہ کے. تو میں چاول کا آیا تو کہا اوپر 2 دانے دیکھ لیں, لیکن میں نیچے تک پہنچ گیا. لیکن نیچے تک سب جگہ میں نے دیکھا پکا ہوا سب کا. اس میں میرا ہندو بھائی ہو, مسلمان بھائی ہو, میرا کشمیری بھائی ہو, میرا گجر بکروال بھائی ہو, میرا گدی بھائی ہو, شیڈول کاسٹ بھائی ہو, شہر میں رہنے والا ہو, قصبوں میں رہنے والا ہو, دیہات میں رہنے والا ہو, بھینسوں کے ساتھ رہنے والا ہو, ان کو میں نے ان کے دل میں تھوڑی سی جگہ میں نے اپنے آپ کے لیے محسوس کی. اور آپ لوگوں کے لیے تو میرا دل پورا بھرا ہی تھا. پہلے ہم نے ایک اور لڑائی لڑ دی ہے, ہم نے اسٹریٹ ہوڈ واپس لینا ہے. اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے. ہماری زمین پہ جو صرف جموں کشمیر کے لوگوں کا ہی حق تھا, مہاراجا ہری سنگھ کے زمانے سے 1925 سے, وہ حق ہم نے واپس لینا ہے. ہمارے جو بیکار بے روزگار بچے ہیں, بچیاں ہیں, ہمارے جو بیکار اور لاکھوں کی تعداد میں پڑے ہوئے ڈگریاں حاصل کیے ہوئے ہمارے بچے, لڑکے اور لڑکیاں ہیں, یہاں کی نوکری کرنا صرف ان کا حق ہے, جو کہ ابھی پورے ملک کے لوگوں کو حق دیا گیا ہے, اسے محدود یہیں تک رکھنا. یہ بھی مہاراجا ہری سنگھ کے وقت میں ہوا. شیخ عبداللہ نے اس کو چلایا, کانگریس نے اس کو چلایا, مرکزی حکومتوں نے اس کو چلایا. یہ 3 چیزیں ہماری بنیادی چیزیں. جیسے ہم مکان تعمیر کرتے ہیں, زمین کے اوپر تو ہم بہت کچھ بناتے ہیں, لیکن زمین کے اندر ہماری دیواریں 3 گنا زیادہ مضبوط اور زیادہ کھلی ہوتی ہیں. وہ بنیاد ہماری زمین کے اندر ہمارے مکان کی ہے, وہ ہے اسٹریٹ ہوڈ, زمین پہ حق, نوکریوں پہ حق, اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں کرتے. باقی بجلی کا میں نے پہلے کہا, واٹر, یہ تو بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ سمندر کے پاس اور تشنا پیاسی, ارے یہ سمندر کا باپ یہی کنارے سے جاتا ہوا وہاں پاکستان تک جاتا, جہاں جس پہ یہاں کی بجلی بنی ہوئی نیشنل گریڈ میں کشمیر سے کنیا کماری, سکم سے گجرات جاتی, اس پانی کی وجہ سے جس سے پاکستان تک اور ہمارے جموں میں پورا کھیت لہلاتے ہیں, جس کا چاول دنیا میں باسمتی جاتا ہے, لیکن جہاں سے گزرتا ہے وہاں کے لوگ پیاسے ہیں. یہ کتنی شرمندگی. اس لیے اس پیاس کو بھی بجھانا ہے. اور بجلی کا تو میں نے بتایا, انہی الفاظ سے پہلے میں 2-3 بات میں دیکھ رہا تھا. یہ جو دریا کے کنارے ہمارے 2-3 قصبے ہیں, وہ چناب ویلی میں سب سے زیادہ گرم. ٹھاٹھری ہمارا چناب ویلی کے ساتھ گزرتا ہے, درابشالہ گزرتا ہے, ڈوڈا گزرتا ہے, رامبن گزرتا ہے, ریاسی گزرتا ہے, اخنور گزرتا. تو یہ تمام
जम्मू की तरह गर्म रहते हैं, ये भद्रवा की तरह, बटोत की तरह, बाघाल की तरह और थोड़ा बहुत दूसरे दर्जे पे किश्तवाड़ की तरह इतने ठंडे नहीं रहते। 3 मकान मैंने देखे, एक ही लाइन में, छत गर्मियों में आप रखते हैं तो वो आग निकालता है, उस आग से छत की, टीन की, कमरे भी आग उगलते हैं। किसी मेरे भाई ने, अक्लमंद आदमी ने, इसकी दीवारों पर भी टीन लगाया। वो रहते कैसे हैं अंदर? दीवारें भी इसी की, 3 मकान और छत भी। खुदा के लिए ये आप मिट्टी की दीवारें दे दो, बहुत ठंडा रहेगा मकान और सर्दियों में भी गर्म रहेगा। ये सर्दियों में बर्फ बन जाता है ये टीन, और गर्मियों में ये आग का भगोला बन जाता है। और इससे पहले जो और कोई ऐसी गलती करे तो उनको मैं अभी आगाह करता हूँ, सीमेंट नहीं है तो मिट्टी के बनाओ। मिट्टी गर्मियों में भी अच्छा रहेगा, सर्दियों में अच्छा। ये एक भाई के नाते, एडवाइस के नाते, चाहे लगाने वाले को मालूम नहीं होगा इसके नुकसान, फायदा इसका कुछ नहीं है। फायदा सिर्फ बर्फीले इलाकों में है। इसलिए जम्मू में किसी को आपने छत देखी, ये बर्फ ताकि नीचे गिरे, और मुझे तो लगता है यहाँ बर्फ भी नहीं गिरती, तो इसलिए आप छत ही सीधा डाल सकते हैं, तो इस आग से बच जाते हैं। और रिहेबिलिटेशन जो है वो भी सूर्य साहब ने याद दिया कि जो इस जमीन या पानी में आ जाते हैं, नेशनल हाईवे में भी दूसरी पानी के नीचे। जब मुझे याद था, जब मैं चीफ मिनिस्टर था, तो मैंने पूछा ये पीछे कहां तक जाएगा? वहां जब हम बांध देंगे बटोत में, तो ये बैक वाटर कहां तक जाएगा? तो मैंने कहा कि निचला डोडा डूब जाएगा। तो मैंने कहा कि इसने किसी पे सोचा है कहां देंगे? तो मैंने सब अफसर भेजे और कहा 2 चीजें करो। एक, इनका मुआवजा पूरा, हालांकि वो सरकारी जमीन कहा, ये सरकारी जमीन पे बैठ गए। मैंने कहा बैठ गए हैं तो 3-4 जनरेशन हो गई, अब कहा मैं उनका हिसाब लूंगा, सरकारी जमीन और असली जमीन। छोड़ दो, इनको दे दो। वहां जमीन दी और जगह बसाओ, जगह भी बसाने की थी और पैसे भी दिए, उसके बाद उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया। इसी तरह से यहाँ भी अगर पानी के अंदर जो डैम बनेगा, उसकी जमीन आएगी, मकान आएगा। पहले डैम बनाने से पहले उनको यहाँ से मुंतकिल करना चाहिए, उनको जमीन देनी चाहिए, उनका मुआवजा देना चाहिए, उनको वहां बसाना चाहिए, फिर डैम बना। इन अल्फाज के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।